السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم ترجیحات دین پر آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 28 ہے۔ کل ہم نے بات کی تھی کہ جو برائیاں ہوتی ہیں تو ان برائیوں میں کس پر پہلے کوشش کرنی چاہیے اور پھر کس پر کرنی چاہیے۔ تو اس میں ایک بنیادی بات یہ بتانی پڑی کہ پہلے تو یہ معلوم ہونا چاہیے آدمی کو کہ حقیقت میں برائی کہتے کسے ہیں، منکر کسے کہتے ہیں۔ تو اس پر جو اللہ نے ہم کو توفیق دی، میں نے آپ سے کل سیریل نمبر 27 پہ بات کی۔ اب جو اس کا دوسرا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو ترتیب ہونی چاہیے، اور اس ترتیب میں ایک چیز اور بھی ہے جو انشاءاللہ ہم آگے بات کریں گے کہ نیکی کرنے والے لوگ، نیکی سے مراد فرائض کے علاوہ، نیکی کرنے والے لوگوں کو اس بات پر کو ترجیح دینی چاہیے کہ برائی سے پہلے بچیں۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہے دنیا میں کہ جو نیکیاں کرتا ہے اور وہ برائیاں جو قرآن حدیث میں ہیں وہ ساری کی ساری اگر نہیں تو بہت بڑا حصہ ان کے اندر موجود ہے، لیکن وہ نیکی کرتے رہتے ہیں۔ تو اس میں اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ نیکی اس کو ثواب تو دیتی ہے لیکن ڈائریکٹ جنت میں داخل نہیں کر پائے گی وہ نیکی۔ اس برائی کی وجہ سے اس کو جانا ہی پڑے گا۔ اور اگر کوئی آدمی برائی سے بچنے کو پہلے کر لے تو چونکہ وہ فرائض کے علاوہ ہیں تو وہ ڈائریکٹ جنت میں جا سکتا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، یہ ٹاپک نہیں ہے ابھی، ہم اس پر اصل بات کریں۔ ایک مثال دیتا ہوں کہ ہر گناہ بیماری ہے، غور سے سنیے گا، ہر گناہ ایک بیماری ہے۔ ایک آدمی اچھی صحت کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا، مثال کے طور پر کہ بھئی فروٹ کھانا چاہیے، میوہ کھانا چاہیے، ورزش کرنا چاہیے، یہ سب اچھی صحت کی ترکیب ہے، نہیں کرتا ہے۔ لیکن یہ ضرور کرتا ہے کہ جس چیز سے صحت خراب ہوتی ہے وہ کام قطعی نہیں کرتا ہے۔ اگر اس نے اس بات کا بھی اپنی زندگی میں اہتمام کر لیا کہ میں صحت کو خراب ہونے والی چیزیں نہیں کھاؤں گا، مثال کے طور پر شکر میں ہمیشہ کم کھاؤں گا، تیل ہمیشہ تھوڑا کھاؤں گا، نمک ہمیشہ تھوڑا کھاؤں گا، یہ صحت بنانے والی نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ اگر آپ اس کو صحیح کھائیں گے تو صحت خراب نہیں ہوگی، بھلے سیب نہ کھائیں آپ۔ تو اگر آدمی برائی سے بچنے لگے تو خود بخود کیا ہے کہ اس کے جنت میں ڈائریکٹ جانے کے چانسز ہیں، کیونکہ فرائض تو ادا ہی کر رہا ہے، حرام سے تو بچ ہی رہا ہے۔ لیکن اگر اس کے دماغ میں بات یہ آئی کہ صاحب میں نیکی کرتا ہوں، تسبیحات پڑھتا ہوں، جماعت پہ جاتا ہوں، درس دیتا ہوں، سماج سیوک ہوں، اور بہت سی نیکیاں ایسی ہیں، لیکن وہ جو برائیاں ہیں اس سے نہیں بچتا ہے، تو اس کی نیکیاں فائدہ دیں گی لیکن گناہ کی سزا بھگتنے کے بعد دیں گی۔ غلطی کہاں ہوئی اس سے؟ غلطی یہ ہوئی کہ یہ ترجیح میں غلطی کر گیا، نیکی کو کرنے میں آگے بڑھ گیا اور برائی سے رکنے کی فکر اس نے نہیں کی۔ تو یہ جو منہیات ہیں، یہ جو منکرات ہیں، ان کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ اگر منکر سے آپ اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے تو نیکیاں کرتے رہیں آپ، لیکن ڈائریکٹ جنت میں نہیں جا سکتے، انڈائریکٹ جنت میں جانا پڑے گا۔ اب اس برائی میں بھی اس بات کی تمیز ہونی چاہیے کہ برائی کی لسٹ کو نمبر 1 پہ کس کو رکھا جائے، نمبر 2 پہ کس کو رکھا جائے، کیسی ترتیب ہو، یہ ایک مستقل ٹاپک ہے۔ آتے ہیں حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب کو دیکھتے ہیں۔ شراب پینا ایک بڑا گناہ ہے، دینا بھی بڑا گناہ ہے،
چوری اور ڈکیتی بھی بڑا گناہ ہے. 3 بڑے گناہ بتا رہا ہوں، اور بھی بہت سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تینوں اپنی چرم سیما پر تھے. چوری بھی تھی، بلکہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ اکثر و بیشتر کا پیشہ ہی ڈکیتی تھی تو تاریخی لحاظ سے میں غلط بات نہیں کہہ رہا ہوں. اور اگر میں یہ کہوں کہ گھر گھر شراب کی بھٹی تھی تو یہ بھی غلط نہیں کہہ رہا ہوں. عام رواج تھا کہ بیوی اپنی جگہ ہوتی تھی اور رکھیل اپنی جگہ ہوتی تھی. یہ سب بڑے گناہ موجود تھے، لیکن ان سب سے ایک بڑا گناہ تھا جو شرک تھا. اللہ نے ترتیب کیا بتائی اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ان سب کو نہیں چھیڑو. نہ شراب پر بات کرو، ابھی نہ ڈکیتی پہ بات کرو، نہ چوری پہ بات کرو. سب سے پہلے جو بڑا گناہ، بڑا منکر ہے، وہ شرک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم ہے کہ گائیڈڈ بائی اللہ ہیں، یعنی اللہ کی رہنمائی ہر لمحے آپ کو حاصل ہے، اور اسی کے تحت آپ اپنا شیڈول بناتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں. قرآن مجید کہتا ہے کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ وہ نبی ہیں جو اللہ کے گائیڈ پر چلتے ہیں، وہی باتیں کرتے ہیں جو اللہ ان سے بولتا ہے. اب شرک پر کام جب شروع کیا تو اب جیسے شراب پر اگر کام شروع کیا جاتا تو لوگوں کو تو معلوم تھا شراب کے نقصانات کیا ہیں، اور عورتیں بہت پریشان تھیں مردوں کے شراب پینے کی وجہ سے، تو بہت سے لوگ سپورٹ میں آ جاتے. خاص کر عورتوں کا تو ایک بڑا مجمع آ جاتا ہے کہ صاحب انہوں نے جو ہے ہمارا مسئلہ حل کیا ہمارے شوہروں کو. لیکن کوئی بات اللہ نے نہیں چھڑی. اللہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سب سے پہلے جو ترجیح دینا ہے وہ شرک جو کرتے ہیں اس سے ہٹانا ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں بڑی بڑی تنظیمیں ہیں جو اسلام پر کام کرتی ہیں. بہت سے آرگنائزیشن ہیں اسلامی جماعت کے نام پر، الگ الگ نام کی پوری دنیا میں ہیں. ترتیب میں کیا کیا انہوں نے؟ ایک بڑی تعداد نے ترتیب میں کیا کیا؟ رسول کی ترتیب کو چھوڑ دیا. نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا ہے. مثال کے طور پر اس وقت بھارت کی ایک بڑی تنظیم ہماری ماشاءاللہ تبلیغی جماعت ہے، بہت بڑی تنظیم ہے، بہت بے ترتیبی کہنے دیکھنے والوں کے باوجود بہت منظم ہے. مجمع کرتی ہے 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ 5-5 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں. لیکن وہ 25 لاکھ آدمی اگر بھارت میں اکٹھا ہوتے ہیں ایک تھوڑے سے علاقے میں تو پورے بھارت کو 6 مہینے کے اندر صحیح ہو جانا چاہیے. بہت بڑی تعداد ہے. کتنے لوگ سدھر گئے ہیں. ترتیب میں کیا کیا انہوں نے؟ رسول اکرم کی ترتیب نہیں اختیار کی گئی. ساری بات کرتے ہیں، شرک پر بات نہیں کرتے. نتیجہ کبھی برآمد نہیں ہوگا. بہت بڑے بڑے لوگ لگے ہیں. میں ایک چھوٹا سا مولوی ہوں. میں یہ بات بڑوں کے سامنے بھی کہتا ہوں. آپ جتنی بھی مصلحت سمجھتے ہیں کہ اگر شرک کو چھیڑیں گے تو یہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا، لوگ نہیں ہیں. سب کچھ اللہ کے رسول کے سامنے بھی تھا، لیکن نہ بھیڑ کو دیکھا، نہ لوگوں کے اجتماع کو دیکھا کہ لوگ ہمارے ساتھ کس پہ جڑیں گے، بلکہ فرمان الہی کو کیا رکھا گیا؟ مقدم رکھا گیا. میں جب سے ہوش سنبھالا ہوں اس کے پہلے سے بڑی تقریریں میں نے سننے کی کوشش کی، بڑے بڑے اجتماعات کی تقریریں. کسی اجتماع میں 2 بات ہوتی ہی نہیں ہے. نمبر 1، شرک کیا ہے. شرک کیا؟ اگر لفظ شرک آ بھی جاتا ہے تو یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ بھئی قبر پہ جانا شرک ہے. یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا ماننا شرک ہے. ایسے نہیں. وہ اگر آ بھی گیا تو شرک ایک بڑا گناہ ہے. ہے کیا شرک؟ سوسائٹی میں ہو کیا رہا ہے وہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کی مصلحت آپ جانیں، لیکن میری سمجھ سے ناقص رائے سے یہ ہے کہ گڑبڑی ہو رہی ہے. گڑبڑی ہونے کی وجہ ترجیحات تبلیغ غلط ہو گئی. یہ انہی کی بات نہیں ہے. جتنی تنظیمیں ہیں الا ماشاء اللہ
ساری تنظیموں کے آپ بڑے بڑے سیمینار اٹھا لیں، بڑے بڑے اجتماعات اٹھا لیں، شرک اور بدعت ٹاپک نہیں ہے۔ جیسے ہی شرک بدعت پہ ٹاپک رکھو گے پبلک چھنٹ جائے گی، پبلک قریب نہیں آتی، کیونکہ وہ کرتی رہتی ہے۔ میں 11ویں کے خلاف بولوں گا تو جو لوگ 11ویں والے گاؤں میں کرتے ہیں وہ میری تقریر سنیں گے؟ کبھی نہیں سنیں گے، کبھی نہیں سنیں گے، کیونکہ میں نے ان کے خلاف بات کر دیا۔ ایک آدمی کے اندر ایک دوسری برائی ہے، میں نے اس کو ذکر کر دیا، وہ تقریر میں بیٹھنا چھوڑ دے گا کہ یار ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ جو لوگ، ایک بھی مخالف آدمی نہیں تھا 40 سال سے پہلے، ایک آدمی بھی نہیں تھا پورے مکے میں، ایک بھی نہیں تھا۔ سب اللہ کے رسول کو بولتے تھے صادق ہیں، نوجوان صالح نوجوان ہیں، امین ہیں، سب آپ لفظ جانتے ہیں، سب بولتے تھے۔ بس آپ نے کیا کیا؟ کہہ دیا کہ یہ بابو جو تم کر رہے ہو یہ غلط ہے۔ ساری پبلک چھٹ گئی، ایک آدمی سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 13 سال تک جو سید الانبیاء ہیں، جن کی ترتیب اولین ترتیب، جن کے اخلاق اعلیٰ اخلاق، جن کے بات کرنے کا طریقہ ایک دم نرالا، لوگ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج ہم کو شکایت ہوتی ہے ہماری تقریر میں نہیں بیٹھے۔ آپ کون کھیت کی مولی ہیں؟ آپ منکر پر بولنا بند کر دیجئے، اجتماع 2 لاکھ کا ہو جائے گا۔ منکر پہ بات نہ کرو، منکر پہ بات کرو گے پبلک نہیں آئے گی، کیونکہ پبلک کس میں ملوث ہے؟ منکر میں ملوث ہے، لہذا پبلک نہیں آئے گی۔ اللہ کے رسول کے ساتھ 13 سال میں 1300 ہی مسلمان ہو جاتے یار۔ ٹوٹل مکے میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تو 150 سے زیادہ لوگ قریب ہو نہیں سکے جو مبلغ اعظم ہے۔ ترتیب بنائی ہوئی اللہ کی، لیکن یہ بات آپ کو بتا دیں، آپ سوچیں گے مولانا جب لوگ ہی نہیں اکٹھا ہوئے تو کم سے کم لوگ تو اکٹھا ہو جائے۔ یہ جتنے لوگ آپ کے ساتھ 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ کے کوئی کام کے نہیں ہیں آپ کے۔ میں مثال دیتا ہوں ابھی حال کی، امیر تبلیغ دنیا کا واحد انسان ہے کہ جس کے ماننے والے سب سے زیادہ ہیں، لاکھ میں نہیں ہے، کروڑوں میں ہے۔ کس میں ہے؟ کروڑوں میں۔ بھارت میڈیا، بھارت کورٹ، بھارت سرکار نے ان کے خلاف سب کچھ کیا۔ یہ جو آپ نے مجمع دیکھا تھا، جو کئی کروڑ لوگ تھے، ایک آدمی بھی ان کے فیور میں نہیں اترا، کوئی آدمی، کوئی احتجاج نہیں ہوا۔ ایک کالے کو امریکہ میں مار دیا گیا، نہ وہ لیڈر تھا، کچھ بھی نہیں تھا، عام آدمی تھا۔ اس ایک کالے کے احتجاج میں امریکہ جل اٹھا۔ یہاں پہ کروڑوں فالوورز، کروڑوں، ایک دو نہیں، کروڑوں فالوورز موجود تھے، ایک آدمی بھی نہ میڈیا کے خلاف اٹھا، نہ سرکار کے خلاف احتجاج ہوا، جمہوری انداز میں کچھ بھی نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو آپ نے دیکھا تھا 20 لاکھ کا اجتماع، وہ تمہارے آدمی نہیں تھے، وہ تمہارے کام کے لوگ نہیں تھے۔ یہ بیل ہے، بیل دیکھا ہے؟ جب گنجی بوئی جاتی ہے خوب دور تک ہریالی نظر آتی ہے گنجی کے کھیت میں، لیکن گنجی کا کھیت کبھی بھی کسی شخص کو سایہ نہیں دے سکتا۔ آپ سوچیں کہ دھوپ ہو رہی ہے، چلو اس کے نیچے کھڑے ہو جائیں، سایہ نہیں دے گا، ہریالی لگے گی، فائدہ نہیں دے گی۔ یہ ترتیب نبوی کے خلاف ہونے کے نتیجہ ہے۔ میں کوئی جواب نہیں دینا چاہتا کسی کو، حالانکہ میں سب کا جواب رکھتا ہوں الحمدللہ، کہ آپ کیوں نہیں شرک پہ بات کر رہے ہیں؟ جتنی بھی بات آپ کرتے ہیں، مسجد میں بیٹھا ہو، خدا کی قسم عذر لنگ ہے، کوئی عذر نہیں، سب بیکار ہے۔ ہمارے حبیب کے طریقے کے مقابلے میں جتنا بھی عذر پیش کیا جائے سب بکواس ہے۔ طریقہ ہمارے حبیب کا، اور حبیب کا طریقہ کیوں نہ اچھا ہو، کیوں نہ برکت ہو، کیوں نہ روحانیت ہو؟ کیونکہ وہ طریقہ بتایا کس کا ہوا ہے؟ مالک کن کا۔ لہذا منکر میں ترتیب سب سے پہلے شرک پر بات ہونی چاہیے۔
गांव वाले माने, शहर वाले माने, मुल्क वाले माने या ना माने, भीड़ छोड़ दे। जब ये 150 आदमी तौहीद परस्त तैयार हुए तो बिलाल को आग पे लटाल दिया गया कि तौहीद का इनकार कर दो। सब जानते हैं आप पूरी कहानी है? आग भी बिलाल को बिचला नहीं सकी, अड़े कड़ाह में रोमन एम्पायर ने तौहीद परस्त को डाल दिया सबके सामने और कहा अगर तौहीद तौहीद का नारा मारे रहोगे ऐसे सबको डाल देंगे। उन्होंने कहा डाल दीजिए, डाल दीजिए। तौहीद वो दौलत होती है कि जब बंदा खड़ा हो जाता है ना तो तनावर, एक आदमी तनावर दरख्त होता है और लाखों लोगों को अपने दरख्त के नीचे साया देता है। और जब तौहीद से हटकर बात की जाती है, शिर्क पर गुफ्तगू नहीं की जाती है, तो बेल तैयार होती है, साया किसी को नहीं देती। लिहाजा जहां उठें जहां बैठे तबलीग, मैं नहीं कह रहा हूं आप शिर्क के खिलाफ करके दूसरी बातें करें, अच्छी बात है, लेकिन दूसरी बातें करते हैं, शिर्क पर नहीं बोलते हैं, ये आपकी नस्लें क्यों खराब हो रही हैं? आप एक किताब पढ़ाते हैं दीनियात, पूरे भारत में दीनियात चल रही है। ये बच्चे जिनको पढ़ाया जा रहा है नीचे से, उस पूरी किताब में दो चीजें नहीं है। क्या नहीं है? शिर्क किसे कहते हैं, शिर्क की किस्म कितनी है, लोग भारत में कैसे कैसे शिर्क करते हैं, उस पूरी किताब में बच्चे को नहीं पढ़ाया जाता है। और न ये बताया जाता है कि ये बिदत क्या है, ये आपकी 11वीं बिदत है या नहीं है, आपके शब बारात का हलवा बिदत है या नहीं है, आपका 40वां बिदत है या नहीं है, सब पूरे भारत में हर गांव में। अब उस नस्ल को जिसको तैयार करना था उसको भी होम्योपैथिक की गोली दी जा रही है। होम्योपैथिक की गोली सब लोग खाते हैं क्योंकि मीठी होती है। अगर एलोपैथिक का कैप्सूल आपने कहीं प्लास्टिक निकाल के दे दिया कि भैया ये खा लो, फायदा बहुत करेगा, वो खा नहीं सकता क्योंकि बहुत कड़वा होता है। शिर्क पर जब बात करेंगे बड़ी सख्त गोलियां होती हैं, सख्त गोलियां होती हैं, बर्दाश्त नहीं करते लोग। तो अब ये नस्ल यहां से बर्बाद होगी। तबलीग जो जिस अंदाज में कर रहा है, जिस नज्म के तहत कर रहा है, उसने शिर्क और बिदअत के खिलाफ बोलना बंद कर दिया है। तो भीड़ तो नजर आएंगी, टोपियां नजर आएंगी, दाढ़ियां भी नजर आएंगे, काम के तुम्हारे नहीं है। तब ये काम के लोग नहीं, एक बड़ी तादाद बकवास है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मेराज हुई तो सबसे पहले उम्मे हानी रजी अल्लाह ताला अन्हा से बताया कि आज ऐसा ऐसा वाक़या पेश आया। उम्मे हानी चचाजाद बहन है, बहुत अपने भाई को जैसे सब लोग, फिर अल्लाह के रसूल, उन्होंने कहा कि भैया ये बात कहना नहीं किसी से कि आज ऐसा वाक़या पेश आया। अगर आपने खुदा न खास्ता कह दिया ना तो पूरा मक्का आपके खिलाफ उमड़ पड़ेगा। उन्होंने अपना फरीज़ा अंजाम दिया जो बेचारी समझी थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठते ही पहला काम ये किया कि आज ऐसा वाक़या पेश आया। किसको बताया? उन लोगों को जो आपको पहले से ही इशू तलाश कर रहे थे। वो बड़ा इशू मिल गया, बहुत बड़ी मुखालफत हो गई। ये पहला वाक़या था मेरे इल्म में कि ईमान लाने वाले मक्के में मुर्तद हो गए, थोड़ी सी तादाद, ज़्यादा 2 या 3 लोग। इसके पहले कोई मुर्तद नहीं हुआ था। वजह क्या थी ये वाक़या बताने की? कि अगर मेरी बात पर, ये आखिरी दौर की बात है मक्के की, कि अगर अभी भी मेरे ऊपर तुम्हारा विश्वास नहीं है कुछ लोगों का, तो बाबू छंट जाओ, क्योंकि मदीने में जो हिजरत जा करके तामीर करनी है उसमें कच्चा और बोड़िया ईंटा नहीं लग पाएगा। पक्के ईंटे चाहिए अव्वल नंबर के। तो जो छटना है यही छट जाए, छटनी हो जाए। नतीजा निकला कि 313 दूसरे साल में उन्होंने काया पलट दिया। पूरे जितने कुफ्फारे कुरैश के सरदार थे हुजूर के मुखालिफ सब मारे गए, एक एक गिन के मारे गए। सिर्फ 2 ही आदमी बचे थे, बकिया कोई बचा नहीं था। वजह क्या थी? पक्के ईंट से कच्चा ईंट जब टकराएगा तो क्या नतीजा निकलेगा? चूर चूर हो जाएगा।
کچے اینٹ سے اگر پکے کو ٹکرا دیا، آپ کچے اینٹ ہیں ٹکرا رہے ہیں پکے سے، آپ چور چور ہو جائیں گے. یہی ہوتا رہتا ہے. لہذا ترجیحات میں اولین چیز کیا ہے؟ شرک. میں شرک پر 40 تقریر میں نے کی، صرف میں یہاں بھی، کیونکہ میرا ٹاپک ہی نہیں، ورنہ میں شرک پر بات کروں گا تو سارا وقت کس پر گزر جائے گا؟ شرک پر. ہم بتانا چاہتے ہیں کہ برائیوں میں سب سے پہلے اٹھیں، بیٹھیں، دیکھیں، اپنے گھر کو دیکھیں، سب کو دیکھیں، اپنی ذات کو دیکھیں، شرک ہو رہا ہے کہ نہیں. یہ سب سے پہلے برائی ختم ہونی چاہیے اور اس پر کام ہونا چاہیے. انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم آگے بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.